خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سیاسی نظام کے بنیادی اصولوں پر جس کی جڑیں انسانی قوانین میں نہیں بلکہ الہی ہدایات میں ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایت میں ریاست اور حکومت کا تصور کن ستونوں پر کھڑا ہے۔ تو سارا کھیل اسی ایک سوال کے گرد گھومتا ہے، آخر ایک ایسا سیاسی نظام دکھتا کیسا ہے جس کی بنیاد ہی الہی اصولوں پر رکھی گئی ہو؟ اس سوال کا جواب دراصل ہمیں اس پورے نظام کی روح تک لے جائے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم ستون سے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے، یعنی اس نظام میں آخری اور مطلق اختیار کس کے پاس ہے؟ اس پورے نظام کی بنیاد ایک لفظ پر ہے، حاکمیت۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مطلق اقتدار اعلیٰ یعنی ایبسولوٹ سوورینٹی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ قانون بنانے کا حتمی حق نہ کسی بادشاہ کا ہے، نہ پارلیمنٹ کا اور نہ ہی عوام کا، بلکہ صرف خالق کا ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سے یہ پورا سیاسی ڈھانچہ اپنی شکل لیتا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی منشور بھی ہے۔ یہی اصول طے کرتا ہے کہ ریاست کی سمت کیا ہوگی اور قوانین کہاں سے آئیں گے، یعنی تمام انسانی اختیارات اسی ایک مرکزی اختیار کے نیچے کام کریں گے۔ اچھا، تو اگر حاکم اللہ ہے تو پھر قانون کس کا چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے اسی کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ الہی حاکمیت ایک عملی قانونی ڈھانچے میں کیسے نظر آتی ہے۔ اس نظام میں ریاست کا سپریم لا یا آئین شریعت ہے، اور یہیں پر ایک بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ سیکولر ریاستوں میں آئین انسان بناتے ہیں اور وقت کے ساتھ اسے بدل بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں شریعت کو ایک الہی قانون مانا جاتا ہے جو ریاست کے لیے ایک مستقل قانونی اور اخلاقی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ شریعت آتی کہاں سے؟ اس کا ایک پورا درجہ بدرجہ نظام ہے۔ سب سے پہلے قرآن جو اللہ کا براہ راست کلام ہے، اس کے بعد سنت یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ اگر ان دونوں میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو پھر اہل علم کا اجماع یا کنسنسس دیکھا جاتا ہے، اور آخر میں آتا ہے قیاس یعنی پرانے اصولوں کے روشنی میں نئے مسائل کا حل نکالنا۔ تو یہ ایک بہت منظم اور سٹرکچرڈ پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، قانون تو آ گیا، لیکن اسے زمین پر نافذ کون کرے گا؟ یہیں سے انسانی قیادت کا کردار شروع ہوتا ہے، لیکن ایک بہت اہم شرط کے ساتھ کہ یہ قیادت خود قانون سے بالاتر نہیں بلکہ قانون کے تابع ہے۔ ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ ایک جدید صدر یا وزیر اعظم کا اختیار عوام کے ووٹ سے آتا ہے، یہ ایک مینڈیٹ ہے۔ دوسری طرف خلیفہ کا اختیار اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس کی ذمہ داری عوام کو خوش کرنا نہیں بلکہ شریعت کو قائم کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے ہی اختیار کا ماخذ بدلتا ہے، حکمرانی کی پوری نوعیت بدل جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حکمران جو چاہے کرے، نہیں، یہیں پر شورا یعنی مشاورت کا لازمی اصول آتا ہے۔ یہ اصول حکمران کو پابند کرتا ہے کہ وہ ریاستی معاملات میں کمیونٹی کے نمائندوں اور اہل علم سے مشورہ کرے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نظام کا ایک اندرونی چیک ان بیلنس ہے جو آمرین کو روکتا ہے اور اجتماعی فیصلوں کو فروغ دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس حاکمیت ہے، قانون ہے اور ایک مشاورتی قیادت بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں عوام اور ریاست کا آپس میں رشتہ کیسا ہے، ان کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس ٹیبل کو دیکھیں تو یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے۔ ایک طرف حکمران کے فرائض ہیں، شریعت کو قائم کرنا، ملک کا دفاع کرنا اور لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھنا۔ تو دوسری طرف عوام کے حقوق ہیں، قانون کے سامنے برابری، جان، مال اور عزت کا تحفظ، اور یہاں تک کہ حکمراں کو اس کی ذمہ داریوں پر جواب دہ ٹھہرانے کا حق بھی۔ یہ ایک یک طرفہ حکم نامہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ سماجی معاہدہ ہے۔ چلیں اب ان سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیسا منفرد سیاسی ماڈل بناتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ 4 بنیادی ستون۔ پہلا، حاکمیت یعنی اختیار صرف اللہ کا۔ دوسرا، شریعت کی بالادستی یعنی ریاست کا آئین الہی قانون ہے۔ تیسرا، شورا یعنی قیادت آمرانہ نہیں بلکہ مشاورتی ہوگی۔ اور چوتھا، ایک سماجی معاہدہ جس میں حکمران اور عوام دونوں کے حقوق اور فرائض واضح ہیں۔ یہی 4 اصول اس سیاسی ماڈل کی بنیاد ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی بھی قوم کے بنیادی اصول چاہے وہ الہی ہوں یا سیکولر، آخر کس طرح اس قوم کی پوری شناخت، اس کے اداروں اور اس کے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر سیاسی نظام کے دل میں موجود ہوتا ہے۔